بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 40 سال کی عمر تک آپ کو یہ سب چیزیں سیکھ لینی چاہیے اور اپنے آپ پر اپلائی کریں۔ لوگوں کو اس سے زیادہ نہ بتائیں جس کی انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنی رازداری کا احترام کریں۔ زندگی میں کچھ افراد کسی حد تک آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی مستقل طور پر آپ کو مسائل سے نکالنے کے لیے دستیاب نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی 100% آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی آپ سے زیادہ پیسے کماتا ہے تو احساسی کمتری کا شکار نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے لیے کماتا ہے، اس لیے اس ریس میں نہ پڑیں۔ آپ اپنی زندگی پہ فوکس رکھیں۔ خود کو 90% ذہنی مسائل سے بچانے کے لیے ذاتی طور پر کسی سے کچھ نہ لینے کی اپنی تربیت کریں۔ شدید ضرورت کے بغیر قرض یا عاریتاً کوئی چیز لینے سے اجتناب کریں۔ بغیر کسی وجہ کسی ایسے کام یا چیز کی ذمہ داری لینے سے پرہیز کریں جس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے۔ سستی کامیابی میں بنیادی رکاوٹ بنتی ہے۔ اپنی طاقت آزماؤ اور ہر روز خود کو چیلنج کریں۔ اللہ سے صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، کیونکہ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ ایسے لوگوں سے مشورہ نہ لیں جن کی سوچ وہاں تک نہیں جاتا جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو موٹیویشن کے لیے 1000 کتابیں بھی کم ہیں، البتہ اگر آپ ڈسپلن اختیار کریں اور ایکشن لیں تو وہی کافی ہوگا۔ ناظرین، اوسط رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اس جگہ گزشتہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر آپ رو پڑے۔ پھر فرمایا، اللہ سے درگزر کی درخواست کیا کرو، کیونکہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ ولید بن عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق آنے کی دعوت دی تاکہ ملاقات اور زیارت ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے دعوت قبول کر لی اور اپنے ساتھ اپنے بڑے صاحبزادے یعنی بیٹے کو لے کر دمشق پہنچے۔ جب آپ امیر المؤمنین یعنی ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچے تو انہوں نے بڑا شاندار استقبال کیا اور شاہی مہمان کی طرح ان کی عزت و اکرام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے ایک ایسا حادثہ پیش آئے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا یوں کہ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ولید کے استبل کی طرف گیا جہاں گھوڑے اور دوسرے قیمتی جانور رکھے گئے تھے تاکہ کسی عمدہ گھوڑے کو سواری کے لیے منتخب کر لیں، لیکن گھوڑے دیکھنے کے دوران استبل میں موجود ایک گھوڑے نے انہیں لات ماری جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ جوان بیٹے کی اچانک موت ظاہر ہے ایک باپ کے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ پھر بیٹے کی کفن دفن کا معاملہ آیا اور اسے بھی نپٹا دیا گیا۔ اس وقت حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین کے مہمان تھے۔ ابھی ان کے بیٹے کے موت کا واقعہ تازہ ہی تھا کہ ان کے فاؤ پر ایک پھوڑا نکل آئے جس نے ان کے فاؤ کو اندر سے کوکلا کرنا شروع کر دیا، اور اس تکلیف کے باعث ان کی فنڈلی سوج گئی اور بہت تیزی سے یہ ورم بڑھتا گیا اور تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امیر المؤمنین نے ہر طرح سے اپنے مہمان کے علاج کے لیے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا اور انہیں تاکید کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو ان کا علاج کیا جائے۔ چنانچہ ان کے علاج کے لیے ہر طرح سے کوشش شروع کر دی گئی، لیکن کافی علاج معالجے اور سوچ بچار کے بعد تمام حکیم اور طبیب اس نتیجے پر پہنچ کر متفق ہو گئے کہ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ یہ ورم پورے بدن میں پھیل کر ان کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکماء حضرات کی اس تجویز سے اتفاق کر لیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ ان کی ٹانگ کاٹنے کے لیے جراح بلوائے گئے۔ جب جراح ان کی ٹانگ کاٹنے کے لیے اپنے تمام آلات لے آئے اور گوشت کاٹنے کے لیے کینچی اور ہڈی کاٹنے کے لیے آری لائی گئیں، تو جب ٹانگ کاٹنے کا وقت آیا تو جراح کہنے لگے، حضرت ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کو ایک گھونٹ شراب پلا دی جائے تاکہ پاؤں کی کاٹنے کی تکلیف آپ کو محسوس نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر الگ کر لیا جائے اور مجھے اس کی تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ بغیر نشہ کے میرے ٹانگیں کاٹے تاکہ مجھے درد ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس پر اجر و ثواب ملے۔ جب جراح حضرات نے ٹانگ کاٹنے کا ارادہ کیا تو مضبوط اور طاقتور مردوں کی جماعت آگے بڑھی
انہیں دیکھ کر حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور کیوں آ رہے ہیں؟ طبیب کہنے لگے، ان لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ یہ آپ کو پکڑ رکھیں تاکہ زیادہ درد کی وجہ سے آپ اپنی ٹانگ نہ کھینچ لیں۔ یہ سن کر حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو واپس کر دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ مجھے امید ہے کہ ذکر اور تسبیح ہی میرے لیے کافی ہیں، اور جب تک میں ذکر و تسبیح میں مشغول رہوں گا ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی کہ مجھے پکڑنے کی ضرورت پڑے۔ پھر جراح نے کینچی کے ساتھ آپ کا گوشت چیرنا شروع کیا اور کاٹتے کاٹتے ہڈی تک پہنچ گئے۔ پھر جراح نے ہڈی پر آری رکھ کر چلانا شروع کیا اور حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے رہے۔ ہڈی کٹ گئی۔ پھر لوہے کی ایک کڑاہی میں تیل ابالا گیا اور حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی زخمی ٹانگ کو اس میں ڈبویا گیا تاکہ خون رک جائے اور زخم کو داغ لگے۔ اس علاج کے بعد حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک بے ہوش رہے، اور اس دن بے ہوشی کی وجہ سے وہ قرآن کا اتنا حصہ تلاوت نہ کر سکے جو ان کی روزانہ کی ترتیب یعنی ایک منزل تھی۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ان کی جوانی سے لے کر وفات کے درمیان صرف یہی ایک دن ایسا گزرا جس میں وہ قرآن مجید کی تلاوت معمول کے مطابق نہ کر سکے۔ اس کے بعد جب حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ صحت یاب ہوئے تو انہوں نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ منگوائی۔ جب وہ ان کے سامنے آئی تو اس کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے اور کہتے جاتے، قسم ہے اس ذات کی جو مجھے تجھ پر لاد کر رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف لے جاتی تھی، وہ ذات جانتی ہے کہ میں تجھ پر چل کر کبھی کسی حرام کام کی طرف نہیں گیا۔ ناظرین، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میرے والد حضرت عازب رضی اللہ عنہ سے 13 درہم کے عوض ایک زین خریدی، اور میرے والد سے فرمایا کہ اپنے بیٹے برا سے کہہ دیجیے کہ وہ اسے اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دیں۔ میرے والد نے کہا کہ پہلے آپ وہ واقعہ سنائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور آپ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجرت کی رات ہم لوگ رات کی تاریکی میں نکلے اور سارا دن اور ساری رات تیزی سے سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے نظر دوڑا کر دیکھا کہ کہیں کوئی سایہ نظر آتا ہے یا نہیں۔ مجھے اچانک ایک چٹان نظر آئی۔ میں اس کی طرف لفقا تو وہاں کچھ سایہ موجود تھا۔ میں نے وہ سایہ دار جگہ برابر کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے اپنی پوستین بچا دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ دیر آرام فرما لیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ ادھر میں یہ جائزہ لینے کے لیے نکلا کہ کہیں کوئی جاسوس تو نہیں دکھائی دے رہا۔ اچانک مجھے بکریوں کا ایک چرواہا مل گئے۔ میں نے اس چرواہے سے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے فرمائش کی کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اس سے دودھ دوہ کر دینے کی فرمائش کی تو اس نے اس کا مثبت جواب دیا، اور میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کو قابو میں کر لیا۔ پھر میں نے اس سے بکری کے تنفر سے اور بار صاف کرنے کو کہا، جو اس نے کر دیا۔ پھر میں نے اس سے اپنے ہاتھ جاڑنے کو کہا تاکہ وہ گرد و بار دور ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے اپنے ہاتھ بھی جاڑ لیے۔ اس وقت میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر چھوٹا سا کفڑا لپیٹا ہوا تھا۔ اس برتن میں اس میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میں نے اس پر پانی چھڑک دیا تاکہ برتن نیچے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دودھ نوش فرمانے کی درخواست کی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور اتنا دودھ پیا کہ میں مطمئن اور خوش ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اب روانگی کا وقت آ گیا ہے اور اب ہمیں چلنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پوری قوم ہماری تلاش میں تھی، لیکن سراقہ بن مالک بن جاشم کے علاوہ جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا ہمیں کوئی نہ پا سکا۔ سراقہ کو دیکھ کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جاسوس ہم تک پہنچ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ غمگین اور دل برداشتہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر وہ ہمارے اور قریب ہو گیا اور ہمارے اس کے درمیان 1 یا 2-3 نیزوں کے بقدر فاصلہ رہ گئے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ کہہ کر میں رو پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی
تو میں نے عرض کیا بخدا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رو رہا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا گئے تو یہ نہ جانے کیا سلوک کریں گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے اس سے ہماری کفایت اور حفاظت فرما۔ اس وقت اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک زمین میں دنس گئے، حالانکہ وہ زمین انتہائی صفات اور سخت تھی۔ سراقہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا کوئی عمل ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی تلاش میں سے آپ پیچھے آنے والے تمام لوگوں پر آپ کو محفی رکھوں گا اور کسی کو آپ کی خبر نہ ہونے دوں گا۔ نیز یہ میرا ترکش ہے، اس میں سے ایک تیر بطور نشانی کے آپ لے لیجئے، فلاں فلاں مقام پر آپ کا گزر میرے اونٹوں اور بکریوں پر ہوگا، آپ کو ان میں سے جس چیز کی ضرورت ہو آپ لے لیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اسے رہائی مل گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس لوٹ گئے اور ہم دونوں اپنے راہ پر ہو لی، یہاں تک کہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، کچھ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے لگیں، اور راستے ہی میں بچے اور غلام مل کر زور زور سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر لوگوں میں یہ جھگڑا ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے کے مہمان بنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا آج رات میں خواجہ عبد المطلب کے احوال بنو نجار کا مہمان بنوں گا تاکہ ان کے لیے باغ سے عزت و شرف ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں کا آپ کو حکم ملا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ہمارے یہاں سب سے پہلے حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ، جن کا تعلق بنو عبد الدار سے تھا، تشریف لائے تھے۔ پھر بنو فہر سے تعلق رکھنے والے ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 20 سواروں کے ساتھ ہمارے یہاں رونق افروز ہو گئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ آئے۔ ناظرین، روایت ہے کہ ارسطو سکندر اعظم کو عورتوں کی صحبت سے بچنے کی تعلیم و نصیحت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے حرم کی خواتین بہت تنگ تھیں۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنائے اور ایک خوبصورت شریر خاتون کو ارسطو کی خدمت میں دے دیا۔ خاتون نے اسے اپنے مکر زنانہ کے جال میں پھنسا کر ایک دن فرمائش کر دی کہ ارسطو گھوڑا بنے اور وہ اس پر سواری کرے گی۔ جب یہ مذکورہ تاریخی واقعہ وقوع پذیر ہو رہا تھا، بعین ہی اسی وقت خواتین حرم سکندر سمیت کمرے میں داخل ہو گئی۔ سکندر نے جب استاذ کو ایک خاتون کے لیے فرش پرشی بنا دیکھا تو تعجب سے پوچھا، اے استاد، یہ کیا استادی؟ ارسطو فوراً کھڑا ہوا اور بولا، عزیز شاگرد، اس عمل کا مقصود بھی تمہاری تربیت ہے۔ خود سوچو، جو عورت تمہارے استاذ کو گھوڑا بنا سکتی ہے، تمہیں تو وہ گدھا بنا کر رکھ دے گی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ ناظرین، چنے اور کشمش دونوں ہی خود کو صحت مند رکھنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر آپ بنے ہوئے چنے اور کشمش کو باقاعدگی سے کھائیں تو اس سے موٹاپے، جسم میں خون کی کمی، کمزور قوت مدافعت کا مسئلہ کم ہو سکتا ہے۔ چنے اور کشمش دونوں ہی صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہیں۔ اگر آپ باقاعدگی سے بنے ہوئے چنے اور کشمش کھائیں تو اس سے موٹاپے، جسم میں خون کی کمی، قوت مدافعت کی کمزوری کا مسئلہ کم ہو سکتا ہے۔ کشمش میں پروٹین، آئرن، فائبر، پوٹاشیم، کاپر، وٹامن B6،
جیسے بہت سے ضروری غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کئی طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف بنے ہوئے چنے میں پروٹین، فائبر، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء آپ کے جسم کے لیے بہت اہم ہیں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بنے ہوئے چنے اور کشمش کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے۔ جزاک اللہ۔